چاند کی تو چاند کے جیسے فیزز ہوتے ہیں، ایسے ہی سیارہ وینس جو ہے اس کے بھی فیزز ہوتے ہیں۔ اس وقت مانا جاتا تھا کہ زمین جو ہے وہ مرکز ہے، سورج اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے گرد گھوم رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا آپ سب تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر، آ رہی ہے آواز۔ اچھا، آپ سب کو اسپیس سائنسز گروپ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آج کا لیکچر جو ہے وہ ٹیلیسکوپ کے تعارف کے حوالے سے ہے، اور یاسر علی وان صاحب جو کہ اسلام آباد سے ہیں، وہ آج اس کے متعلق گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا لیکچر دیں گے ٹیلیسکوپ کے متعلق۔ تو چونکہ میٹنگ کا اس زوم سیشن کا وقت بہت کم ہوتا ہے، 40 منٹس کے اندر اندر یہ سیشن ختم ہو جاتا ہے زوم کی طرف سے، تو ہم پہلے 30 منٹ میں یاسر بھائی کی گفتگو سنیں گے، ان کا لیکچر سنیں گے، اور آخری 10 منٹ میں سوال و جواب ہوں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، جو بھی ممبرز ہیں وہ خود جو ہے وہ میوٹ رہیں، اور جیسے ہی آخری 10 منٹ ہوں تو بتا دیا جائے گا، اس وقت ان میوٹ ہو کر سوال و جواب کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کچھ سوال و جواب ہوں جو کہ سیشن کے متعلق ہوں یا فلکیات کے حوالے سے ہوں اور یہاں پر نہ ہو سکیں، تو آپ ہمارا اسپیس سائنسز گروپ جو فیس بک پر ہے اور جو ہمارا گروپ واٹس ایپ پر ہے میلز اور فیمیلز کا الگ الگ، وہاں پر آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں کبھی بھی۔ تو اب میں یاسر بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہیں اپنا لیکچر جو ہے وہ شروع کریں، اور باقی سب جو ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میوٹ رہیں تاکہ لیکچر کی جو آواز ہے، ریکارڈنگ ہے، سب تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی یاسر بھائی۔ السلام علیکم آل ممبرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ٹیلیسکوپ کی بنیادی معلومات اور اس کے استعمال سے متعلق ہے، اور یہ لیکچر کیونکہ زوم کال پر ہے تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے وقت نکالا اس لیکچر کے لیے۔ بغیر کسی دیر کی کوشش کرتے ہیں کہ اس لیکچر کو جلد سے جلد وائنڈ اپ کیا جائے اور آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیا جائے۔ تو ٹیلیسکوپ ایک ایسا آلہ ہے جسے ماہرین فلکیات آسمان میں دور کے اجرام فلکی جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو ٹیلیسکوپس ہیں اور تمام بڑی دوربینیں رات کے آسمان سے روشنی کو جمع کرنے اور فوکس کرنے کے لیے مڑے ہوئے جو بینڈ ہوئے آئینے ہیں، لینز ہیں یعنی کہ، ان کو استعمال کرتی ہیں۔ دنیا میں پہل ٹیلیسکوپس نے مڑے ہوئے جو صاف شیشوں کے جو ٹکڑے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے روشنی کو فوکس کیا، جسے لینز کہتے ہیں۔ اب ہم اس کے اوپر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تو پہلی جو ٹیلیسکوپ بنائی گئی تھی وہ 1606 میں ہانس لپرشی نامی ایک جو ہیں وہ ڈچ تھے چشمہ بنانے والے صاحب، انہوں نے یہ بنائی تھی۔ یہ اسکوپ بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک مریض کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ جو ہے یہ ٹیلیسکوپ ایک ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ تھی، جس میں کہ کنکیو اور کنویکس لینس کو ملا کر بنایا جاتا ہے، اور اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے جو نظارہ تھا وہ 3 گنا تک قریب دیکھا جا سکتا تھا۔ ٹیلیسکوپ بلا شبہ فلکیات کا سب سے اہم تحقیقاتی جو آلہ ہے یہ وہ ہے، اور یہ فلکیاتی اجرام سے آنے والی جو روشنی ہے اس کو جمع کرنے اور جو اس کو تجزیہ کرنے کا ایک ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ یہاں تک کہ جو روشنی اربوں نوری سال دور سے آتی ہے کائنات کی مختلف کہکشاؤں کی، وہاں سے بھی یہ روشنی کو ہم تک اچھے سے پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ سن 1606 میں جب ایک ایسا آلہ بنا لیا گیا تھا جس کی مدد سے دور کی چیزوں کو جو ہے وہ قریب سے دیکھنا ممکن ہو سکا، تو ایسے ہی دور میں ایک ایسا نام سامنے آتا ہے جس نے اس وقت کی جدید ایڈوانسمنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف اپنے شوق کی تکمیل کی بلکہ اس آلے کو خود سے دوبارہ بھی ترتیب دیا اور کچھ مزید بہتری بھی لائی۔ جی آپ اگر فلکیات کے شوقین ہیں ہمارے میں سے کوئی، تو یقیناً وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کا نام لینے والا ہوں۔ جی میں ذکر کر رہا ہوں گلیلیو کا۔
ٹیلیسکوپ کا ذکر گلیلیو کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ ان پہلے فلکیات دانوں میں سے ہے جس نے ٹیلیسکوپ کا رخ جو ہے وہ آسمان کی طرف کیا تھا اور اپنی ریسرچ کی بنیاد پر دنیا کے سامنے کچھ ایسے راز آشکار کیے تھے جن کے بارے میں اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جیسا کہ ان میں ایک ہے کہ چاند کی جو تفصیلات تھیں، جوپیٹر کے جو اس کے چاند ہیں ان کی بھی تفصیلات، یعنی ان کو بھی گلیلیو مونز کہا جاتا ہے۔ تو چاند کے اوپر جو ڈیٹیلز ہیں ہمارے اپنے اور جو جوپیٹر کے چاند ہیں ان کو ڈھونڈنے، اور سیارہ وینس ہے اس کے فیزز، یعنی کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں چاند کی، تو چاند کے جیسے فیزز ہوتے ہیں ایسے ہی سیارہ وینس جو ہے اس کے بھی فیزز ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کو بھی انہوں نے ڈسکور کیا تھا کہ اس کے اوپر بھی فیزز آتے ہیں، یہ بھی لائٹ اس کی کم ہوتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ یہ سب اس نے اپنی ایک جو ٹیلیسکوپ سے کیا وہ محض ایک 20x کی میگنیفیکیشن والی بہت ہی چھوٹی سی ٹیلیسکوپ تھی۔ اس وقت مانا جاتا تھا کہ زمین جو ہے وہ مرکز ہے، سورج اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے گرد گھوم رہی ہیں، جبکہ گلیلیو نے اس کی نفی کی تھی اور سورج کو مرکز بتایا تھا، اور جو کہ چرچ کی اس وقت کی تعلیمات کے برعکس تھا، اور اس کے کافی سخت نتائج جو ہیں وہ بھگتنے پڑے تھے ان کو۔ اور اس کے علاوہ ہم آگے آتے ہیں تو بات کرتے ہیں ٹیلیسکوپ کی مختلف اقسام کی، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ کام کیسے کرتی ہیں اور ٹیلیسکوپ کی افادیت کیا ہے اور وہ کس کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ اس کو ہم تھوڑا سا ذرا اور مزید ڈیٹیل کے ساتھ ابھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم اقسام کی بات کریں تو بنیادی طور پر اس کی 3 اقسام ہیں، لیکن میں ایک چوتھی قسم کو بہت اہمیت دیتا ہوں، تو میں اس کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 ہے ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ۔ یہ ایک عدسے یعنی کہ ایک لینس سے بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ، ریفلیکٹ کرتی ہے، نام سے ہی ظاہر ہے۔ اس کے اندر ایک مرر کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے لائٹ ریفلیکٹ کر کے واپس آتی ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے کمپاؤنڈ ٹیلیسکوپ۔ اس میں عدسہ یعنی کہ لینس اور جو مرر ہے ان دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی ٹیکنیکل سی ٹیلیسکوپس ہوتی ہیں، بڑی اچھی ٹیلیسکوپس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھی ٹیلیسکوپ ہے، جو قسم ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈ کرنا ضروری تھا، وہ ہے ریڈیو ٹیلیسکوپس۔ خلا سے ریڈیو لہروں کا پتہ لگانے والی یہ ٹیلیسکوپ ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ ابھی ہم چلتے چلتے ان مختلف ٹیلیسکوپس کے مختلف فوائد اور ان کی جو حدود ہیں ان کو ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ ناسا جو تحقیق کے لیے مختلف ٹیلیسکوپس کا استعمال کرتا ہے، اس میں شامل خلائی ٹیلیسکوپس بھی ہیں، جیسا کہ ہم نے اکثر نام سنا ہوگا ہبل ٹیلیسکوپ کا، جو کہ ایک ریفلیکٹر ٹیلیسکوپ ہے۔ اس کے علاوہ چندر ایکس رے آبزرویٹری، پھر جیمز ویب، اور بھی بہت ساری ہیں، ان کا بھی ہم ذکر کریں گے یہاں پہ۔ زمین پر جو مبنی ٹیلیسکوپس ہیں دونوں ریفریکٹنگ اور ریفلیکٹرز، ان کو خلائی جو دوربینوں ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ اپنے طور پر بھی روشنی کی مختلف ویو لینس کو اسٹڈی کرتی ہیں اور ان سے تحقیق کا جو ہے وہ کام لیتی ہیں۔ خلائی ایجنسیوں کے ذریعے استعمال ہونے والی بڑی ٹیلیسکوپس کی اگر ہم بات کریں تو ان میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ ہے ہبل ٹیلیسکوپ کا۔ 1990 میں بھیجی گئی یہ ٹیلیسکوپ ایڈون ہبل نامی ایک امریکی ایسٹرونامر ریسرچر کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا۔ انہوں نے 1929 میں کائنات کی ایکسپینشن کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کی بیسیکلی انہوں نے بتایا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اس کی جو اس ٹیلیسکوپ ہے اس کے بنیادی کاموں میں جو شامل ہے اس میں ویزیبل اسپیکٹرم اور الٹرا وائلٹ کے علاوہ قریب کی انفرا ریڈ ویو لینتھ میں بھی کائنات کا مشاہدہ کرنا شامل ہے۔ یہ زمین سے 525 کلومیٹر بلندی پر ہے، زمین کو آربٹ کرتی ہے، اور اس دور میں جب یہ لانچ کی گئی تھی تو اس لحاظ سے انتہائی ہائی ریزولوشن امیجز کیپچر کرنے کی صلاحیت بھی اس میں موجود ہے۔ فلکیاتی اجرام کا مطالعہ کرنا، دور دراز کی کہکشاؤں کے فاصلے کی پیمائش کرنے کے علاوہ تاریک مادے اور تاریک جو توانائی ہے اس کی کھوج میں بھی اس نے بہت مدد کی ہے۔ ہبل ہی وہ ٹیلیسکوپ ہے جس نے سب سے جو دور دراز کی گلیکسی ہیں ان کو کھوجا تھا، جس میں اس کا نام ہے GNZ11، اور اس کی جو دوری ہے وہ ہم سے 13.4 ارب نوری سال ہے۔
اور اس کے ذریعے سے کائنات کی عمر کا تخمینہ لگانے میں بھی سائنسدانوں کو بہت مدد ملی تھی، اور اسی کی مدد سے انسان نے یہ ٹھیک سے جانا تھا کہ کائنات واقعی پھیل رہی ہے اور ایک خاص تناسب سے کہکشاؤں کے جو جھرمٹ ہیں وہ ایک دوسرے سے دور جاتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے چندر ایکس رے آبزرویٹری کی۔ یہ بھی خلا میں موجود ہے، ٹیلیسکوپ ہی ہے۔ اس کا کام جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ کائنات میں جو ہے وہ ایکس ریز کا مطالعہ کرنا ہے، یعنی کہ جو اعلیٰ توانائی والے، جو زیادہ توانائی والے علاقے ہیں ان کا ایکس رے میں مشاہدہ کرتی ہے۔ اس کا بنیادی کام تو یہی تھا، لیکن اس کا استعمال کہکشاؤں کے جو جھرمٹ ہیں اور جو سپر نووا کی باقیات ہیں اور بلیک ہولز کے گرد جو گرم گیسز کا مطالعہ کرنا ہے، یہ اس نے اس میں بھی بہت مدد کی تھی۔ اور زمین سے اس کی جو بلندی ہے وہ 1,39,000 کلومیٹر ہے، اور یہ تقریباً چاند کا 1/3 حصہ بنتا ہے۔ یہ ناسا کی جانب سے ہی بھیجی گئی تھی۔ نام سے کافی کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن اس کا نام جو ہے وہ ایک انڈین امریکن جو ایسٹرو فزسسٹ تھے، نوبل انعام یافتہ تھے، ان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ان کا نام چندرا شیکھر تھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیپلر ٹیلیسکوپ کی۔ سیارے کا شکار کرنے والی یہ ایک ایسی مشین ہے جو 2009 میں لانچ کی گئی تھی۔ بیسیکلی کیپلر ٹیلیسکوپ بھی ہے اور کیپلر اسپیس کرافٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ 2009 میں لانچ کی گئی تھی۔ اس نے اپنا جو ٹائم تھا وہ پورا کیا، اچھا سا ٹائم پورا کیا۔ 2018 میں اس کو ریٹائر بھی کر دیا گیا تھا۔ اس نے 2600 سے زیادہ ممکنہ ایسے سیارے دریافت کیے تھے جن پر جو ہیبیٹیبل زون میں تھے، جن پر مطلب زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں۔ 50 لاکھ سے زیادہ اس نے نئے ستارے بھی دریافت کیے تھے۔ اس کا سہرا بھی اس کو ہی جاتا ہے۔ یہ زمین سے 137 ملین کلومیٹر دور اور سورج کو آربٹ کرنے والی ایک مشین تھی۔ اس نے جو آسمان کا حصہ جس کے اوپر کنسنٹریشن کی تھی وہ تھا سائگنس کانسٹلیشن۔ ایک حصے پر توجہ اس نے رکھی تھی، باقی اور زیادہ جگہوں پر اس نے نہیں تانگ جھانک کی، جہاں سے بہت سی اہم دریافتیں بھی اس نے کر لی تھی۔ زیادہ تر ٹیلیسکوپ جو سی ہیں، جیسے کہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے، اس میں مختلف جو ہے وہ بہت ساری اور بھی ٹیلیسکوپس، یہ مختلف ٹائم میں چھوٹے سے حصے پر جو آسمان کا ہے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرتی ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آسمان جو ہے یہ ایک صحرا ہے تو وہ ایک ریت کے دانے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، مطلب وہ اتنا تھوڑا حصہ ہوتا ہے آسمان کا جس کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو لیکن یہ جو ٹیلیسکوپ ہے اس نے ذرا زیادہ ایریا کو اپنے اس میں رکھا ہوا تھا، اور بڑی اچھی اہم دریافتیں اس نے کی تھیں۔ اس کی جو سب سے اہم دریافتوں میں سے ایک ہے وہ سپر ارتھ ہے، جو کہ ایک ہیبیٹیبل زون کا چٹانی سیارہ تھا۔ اس کا جو سائنسی نام ہے وہ کیپلر 452b ہے، اور یہ ہم سے 1800 نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ ہیبیٹیبل زون کے سیارے جہاں روشنی ستاروں کے قریب تلاش کرنا اور ان کو وہ روشنی زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اس نے یہ مشکل کام بھی بہت اچھے سے کیا، اور اپنا آخری ٹائم 2018 تک یہ اچھا کام کر کے ریٹائر کر دی گئی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اسپیٹزر ٹیلیسکوپ کی۔ 2003 میں بھیجی گئی اس ٹیلیسکوپ کا بنیادی مقصد انفراریڈ ویو لینتھ میں کائنات کا مشاہدہ کرنا ہے۔ یہ زمین سے 210 ملین کلومیٹر دور ہے، جو کہ سورج سے زمین کے فاصلے کا 1.5 گنا بنتا ہے۔ اس کے استعمال سے ستاروں کی تشکیل، سیاروں کے نظاموں اور دور دراز کی جو کہکشائیں ہیں ان کو سمجھنے میں مزید مدد ملی تھی۔ مختلف فلکیاتی اجرام سے نکلنے والی انفراریڈ شعاعوں کی صورت میں ملنے والی جو انفارمیشن ہے، ان کو زیادہ بہتر سے جاننے کا موقع بھی اسی کی بدولت ملا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دور حاضر کی جو مشہور ترین، جو ہر زبان پر بڑی عام ہے، ایک ایسی ٹیلیسکوپ کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا۔ بہت کامن ہے، بہت زیادہ لوگ اس کو جانتے ہیں، بڑی مشہور ہے۔ یہ 2022 میں بھیجی گئی تھی۔ اس ٹیلیسکوپ کے نام سے تو ہر بندہ ہی تقریباً واقف ہے۔ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر دور یہ انفراریڈ اسپیکٹرم میں کام کرنے والی بہترین صلاحیتوں کی حامل ایک ایسی ٹیلیسکوپ ہے جس کو میں کہوں گا کہ یہ سائنسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس ٹیلیسکوپ میں ٹیوب نہیں ہے، لیکن اس کے کمپوننٹس اور اس کا جو طریقہ ہے اور اس کے جو ریفلیکٹر ٹیلیسکوپ کی طرح کے کام کرنے کا طریقہ، اس وجہ سے اس کو ریفلیکٹر کی ہی کیٹیگری میں ہی ڈالا جاتا ہے۔ اس کا جو پرائمری مرر ہے 21.3 فٹ بڑا ہے،
جو کہ 18 ہیگزاگونل شکل یعنی کہ 8 کونوں والے مسدس شکل میں کے ٹکڑوں پر مشتمل ہے، جن پر مختلف طرح کی کوٹنگز کی گئی ہیں۔ ان کوٹنگز میں سونے کی کوٹنگ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ ان کوٹنگز کا جو مقصد ہے وہ سورج کی ریڈیائی جو لہریں ہیں اور گرمائش ہے اس سے اس کو بچانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ویب ہے یہ انفرا ریڈ اسپیکٹرم میں بھی کام کرتا ہے، تو یہ جو ریڈیائی لہریں ہیں اس کے کام پر پورے طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ان سے بچاؤ کے لیے یہ تدبیر اختیار کی گئی تھی، اور یہ بہت ضروری تھی اس کا اچھے سے کام کرنے کے لیے۔ جیمز ویب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی ابتدائی کائنات کا مطالعہ ہی ہے، کہکشاؤں کی تشکیل ہے، اس سے متعلق انفارمیشن ہے، ایگزو پلینٹس جو ان سے ہیں ان کے ماحول کی خصوصیات کا جاننا، جس سے ہمیں یہ جاننے میں آسانی ہو کہ اور مزید معلومات حاصل ہوں کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ کیسے تخلیق ہوا تھا، یہ کیسے تشکیل پایا تھا، آخر یہ بھی تو ایک ستارے کے گرد ایک تخلیق ہوا ہے، یہ بھی ایک ستارے کے گرد ہی ماحول تھا ویسا ہی۔ تو ہم اس کے ذریعے جو دوسرے سیاروں پر گزرنے والے ان حالات کو دیکھ کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس دور سے گزر کر آخر یہاں تک پہنچے۔ اس کی جدید انفرا ریڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے ستاروں کی تخلیق کے مراحل اور دور دراز سے آنے والی ایسی شعاعیں جو ویزیبل اسپیکٹرم میں نہیں آتی ہیں یہ انہیں بھی کیپچر کر سکتی ہے۔ بنیادی طور پر اس نے بھی انہی جگہوں پر کام شروع کیا تھا جہاں کا ڈیٹا ہبل ہمیں فراہم کر چکی تھی، مگر اس کی جو سینسٹیوٹی اور جدید ٹیکنالوجی اور زیادہ ویو لینتھ کو کیپچر کرنے کی صلاحیت ہے یہ اس کو سب سے ممتاز کرتی ہے۔ تو یہ اس ٹیلیسکوپ یعنی کہ ہبل سے بہت زیادہ اور بہت بہتر ڈیٹا ہمیں فراہم کرتی ہے۔ ویسے تو اسپیس میں بہت ساری ٹیلیسکوپس اور آبزرویٹریز کام کر رہی ہیں، لیکن یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور یہ ہمارا یہ جو ایک کنورسیشن جو چل رہی ہے اس کا ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر رہتے ہوئے میں بس ایک اور ایسی اسپیس ٹیلیسکوپ کا ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یوکلائڈ ٹیلیسکوپ کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ پہلی یہ ایسی ٹیلیسکوپ ہے جو کم وقت میں ملکی وے اور اس کے گرد و نواح کے ہائی ریزولوشن میں امیجز کو کیپچر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب آپ ایک چیز کے اوپر غور کریں تو بڑی کامن آپ سن رہے ہوں گے کہ ویزیبل اسپیکٹرم میں کام کرتی ہے، انفرا ریڈ اسپیکٹرم میں کام کرتی ہے، یہ ایکس ریز میں کام کرتی ہے، یہ سب میں تقریباً باتیں آتی جا رہی ہیں جو بھی اسپیس کی ہم بات کر رہے ہیں ٹیلیسکوپس کی، لیکن آخر پھر ہبل اور اب بھیجی ہوئی جیمز ویب کے اندر کیا فرق ہے؟ اتنا فرق کیا تھا کہ ہمیں جو ہبل نہیں دے سکی وہ یہ دے رہی ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ جو ٹائم ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ ہم بات کرتے ہیں ہبل کی، تو ہبل نے ایک تصویر بنائی جس کو اس نے 1 مہینہ لگایا، اور 1 مہینے کی جد و جہد کے بعد، 1 مہینے کے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد ایک تصویر بنائی، اور جیمز ویب جاتی ہے اور وہ چند گھنٹوں میں ہی ایسی ایک تصویر اور اس سے زیادہ بہتر شارپ امیج کو بنا کر ہم تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کہ کم وقت میں زیادہ ڈیٹا کو اکٹھا کر رہی ہے، اور یقیناً جدید آلات بھی اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے۔ تو یوکلائڈ کی بات کریں ہم تو یہ جدید ایک ٹیلیسکوپ ہے جو کہ جلدی چیزوں کو کیپچر کر دیتی ہے۔ 2023 میں بھیجی جانے والی اس ٹیلیسکوپ میں جو زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر دور ہے، اس مشن کا مقصد جس کائنات کو ہم اب تک جانتے ہیں اس کا سب سے وسیع تر 3 جہتی یعنی کہ 3D نقشہ بنانا ہے۔ اسے بنانے کے لیے اسکوپ آسمان کے 1/3 حصے تک پھیلی ہوئی روشنی کا پکڑے گی، اور 10 بلین نوری سال کے فاصلے تک سے آنے والی جو کہکشاؤں کی روشنیاں ہیں ان کو کیپچر کرے گی، اور کائنات کا جو ڈھانچہ ہے اس کا بھی 3D نقشہ فراہم کرنے کا سبب بنے گی۔ اس ٹیلیسکوپ کا مقصد جو ہے وہ مین ایک کائنات کا ایک ایسا حصہ جو ہم سے چھپا ہوا ہے، 96% حصہ ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کے بارے میں بھی انفارمیشن فراہم کرنا ہے۔ اگر تو یہ اس کے بارے میں اچھی سی انفارمیشن نکالنے میں اور اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دینے والی ایک خبر ہوگی، شاید اس صدی کی سب سے بڑی خبر ہو۔
یوکلائڈ کے اندر موجود ڈیٹیکٹرز دو طرح کے کائناتی تحقیق کریں گے. ان میں سے ایک جو ہے وہ ویک گریویٹیشنل لینزنگ کا مطالعہ کرے گا. گریویٹیشنل لینزنگ بیسیکلی کائنات میں دور دراز کے جو موجود مادے ہیں ان کی کنسنٹریشن کی وجہ سے وہاں سے گزرنے والی جو روشنی ہے اس کا جو معمولی سا بینڈ ہو جانا ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی وجہ سے وہ جو گریویٹیشنل لینزنگ ہوتی ہے وہ ایسے کر کے ٹیڑھی کر کے گزرتی ہے. یہ جو کہکشاؤں اور ان کے جھرمٹ کے ارد گرد جو تاریک مادہ ہے یعنی ڈارک میٹر کی موجودگی اس کے محل و وقوع کا نقشہ بنانے کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے. اس کے جو ذریعے ہے یہ بھی جان پائیں گے کہ گریویٹیشنل لینزنگ کی وجہ سے جو کائنات ہے اس کی اصل شکل کس حد تک بدلی ہے، یعنی کہ وہاں پہ اگر وہ کنسنٹریٹڈ مادہ نہ موجود ہوتا تو یہ کیسے ہوتی، اور یہ ایکچوئل اس جو دور دراز سے آنے والی کہکشائیں ہیں ان کی روشنی اصل میں ہمیں کیسی دکھائی دیتی، یعنی کہ ان کی اصل شکل کیسی ہوتی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گراؤنڈ بیسڈ کچھ ٹیلیسکوپس اور آبزرویٹریز کی، لیکن اس سے پہلے ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک سوال جو آپ کو کسی مقام پر تنگ کر سکتا ہے کہ آخر جب ہم نے دیکھنا ہی لاکھوں اربوں نوری سال ہے دور ہے تو پھر زمین سے ٹیلیسکوپ کو یہ چند 100,000 کلومیٹر اوپر بھیج کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا. مطلب ایک سوال تو بنتا ہے کہ آخر ہم اربوں نوری سال دور کی بات کر رہے ہیں اور ہم سب سے دور جو ہم نے اپنی ٹیلیسکوپ بھیجی ہے وہ 2-2.5 ملین کلومیٹر ہے، مطلب میکسیمم. جو نارملی ہم جن سے زیادہ ڈیٹا لے رہے ہیں جیمز ویب کی بات کریں تو 15 لاکھ کلومیٹر دور ہے، تو اتنی دور تو ہے نہیں. تو اربوں نوری سال دور سے تو پھر ہم مطلب اتنا زیادہ ڈیٹا ہم نے لینا تو ہم زمین کے اوپر ہی کیوں نہ رکھ لیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم نے اتنی دور بھیجا. تو اصل میں اس کی بات کچھ یوں ہے کہ زمین کے اوپر کئی تہیں ہیں جنہیں ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں. ویسے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، مطلب جیسا کہ سورج کی ریڈیشن سے بچاتی ہے ہمیں، چھوٹے چھوٹے جو پتھر آسمان سے گرتے ہیں جو ان کو وہ اس رگڑ سے جل کے ادھر ہی خاک ہو جاتے ہیں تو وہ زمین تک نہیں آتے، کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. لیکن یہاں پہ ایک بات ضرور سمجھنے والی ہے کہ جو روشنی ہے وہ بہت دور دراز سے جب آ رہی ہوتی ہے تو اس کی ایک ویو لینتھ ہے، وہ ویو لینتھ کا ایک حصہ ایٹماسفیئر میں کہیں گم ہو کے رہ جاتا ہے، اور اگر ہم تک پہنچتا بھی ہے تو بہت بلر ہو کر پہنچتا ہے. وہ بہت دور سے آنے والی جو ویک ویو لینتھس ہوتی ہیں جو وہ ایٹماسفیئر کے اندر پہنچ کر بہت سارا ڈیٹا لاس کر جاتی. اب لائٹ جو ہے وہ صرف روشنی تو نہیں ہے، وہ تو انفارمیشن کا ایک ذخیرہ ہوتی ہے جو جہاں سے نکلتی ہے جہاں سے ہو کر آتی ہے اس سب کا پتہ ہمیں دیتی ہے. تو اس انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ٹیلیسکوپس کو خصوصی مقاصد دے کر زمین سے باہر ایٹماسفیئر سے دور بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ پوری طرح سے صحیح انفارمیشن حاصل کر سکیں. تاہم زمین پر موجود ٹیلیسکوپس جو ہیں وہ انفراریڈ اور ریڈیو ویو لینتھ میں مشاہدہ کرنے کے قابل ہوتی ہیں، ان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، جبکہ جو خلا میں ٹیلیسکوپس ہیں وہ الٹرا وائلٹ، ایکس ریز اور گاما ریز ویو لینتھ میں مشاہدہ کر سکتی ہیں. تو امید ہے کہ اس بات سے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹیلیسکوپس کو خلا میں بھیجنے کا آخر کیا مقصد ہے، اس کی کوئی خاص وجہ وہ یہی ہے. اب ہم بات کریں گے زمین پر کام کرنے والی سب سے بڑے عدسے والی ٹیلیسکوپ کا. گرینڈ ٹیلیسکوپ کینیریس اس کا نام ہے. زمین پر کام کرنے والی سب سے بڑی سیگمنٹڈ پرائمری مرر ٹیلیسکوپ ہے جس کا قطر 10.4 میٹر ہے، اور یہ ایک ریفلیکٹر ٹیلیسکوپ ہے جو کہ اسپین میں واقع ہے. یہ صرف ٹیلیسکوپس نہیں ہوتی ہیں بلکہ آبزرویٹریز اور کچھ تو ریسرچ سینٹرز ہوتے ہیں جن کو ادارے چلا رہے ہوتے ہیں. اس پورے پروجیکٹ کو بھی ایک سے زیادہ ممالک کی یونیورسٹیاں اور ادارے چلاتے ہیں، اور اس کی جو قیادت ہے وہ اسپین کا فلکیاتی تحقیقاتی ادارہ IAC کر رہا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ہابی ایبرلی ٹیلیسکوپ کا. HET کہتے ہیں اس کو. ٹیکساس میں یہ مشہور میکڈونلڈز آبزرویٹری کے اندر موجود ہے. یہ ٹیلیسکوپ فی الحال 10 میٹر کے قابل استعمال آپٹیکل اپرچر کے ساتھ دنیا کی دوسرے نمبر کی بڑی ٹیلیسکوپ ہے. زیادہ تر دیگر بڑی ٹیلیسکوپس کی طرح اس کا بنیادی آئینہ متعدد چھوٹے سے مسدس حصوں پر مشتمل ہے، 8 کونوں والے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 91 ہے. 91 حصے مل کر اس کا بنیادی جو مرر ہے اس کو بناتے ہیں.
اس کے بعد ہم بات کریں گے بہت ہی اچھی بہت ہی خوبصورت کام کرنے والی کیک آبزرویٹری کی۔ امریکہ کی ریاست ہوائی میں واقع یہ مشہور جڑواں ٹیلیسکوپس ہیں، دو ٹیلیسکوپس اکٹھی جڑواں ٹیلیسکوپ ان کو کہتے ہیں اسی وجہ سے، اور دور جدید کی لیٹسٹ ٹیلیسکوپس اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کے اندر موجود ہے۔ دونوں ٹیلیسکوپس اور بنیادی آئینے جو ہیں وہ 10 میٹر چوڑے ہیں اور یہ 26 مسدس یعنی کہ ہیگزاگونل حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ جو ہے جدید ترین آلات سے لیس بشمول ایک لیزر گائیڈڈ اسٹار اڈاپٹر آپٹکس، اور اس کے آلات میں سے ایک جو ہے وہ ڈیموس کہتے ہیں اس کو۔ یہ اس کا فیچر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی نظارے میں 130 سے زیادہ کہکشاؤں کی روشنی جمع کر سکتا ہے۔ مطلب یہ بڑا ہی زبردست قسم کا ایک اکوپمنٹ ہے جو اس کے اندر لگا ہوا ہے، بہت ہی شاندار رزلٹس ہیں اس کے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ریڈیو ٹیلیسکوپس کے۔ اس کا استعمال جو ہے وہ اجرام فلکی سے خارج ہونے والی تقریباً 10 میٹر سے لے کے 1 ملی میٹر کی ویو لینتھ کے درمیان ریڈیو لہروں کو مائکرو ویو کے مطالعہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 میٹر سے زیادہ ویو لینتھ والی ریڈیو لہریں زمین کے ایٹماسفیئر سے منعکس ہو کر زمین تک نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ ریڈیو ٹیلیسکوپس کو سٹارز کے کئی اقسام اور تحقیقات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن میں بائنری سٹار سسٹم، پلسرز اور نیوٹران سٹار وغیرہ شامل ہیں۔ ریڈیو ٹیلیسکوپ سے کی جانے والی جو پیمائشیں ہیں یہ ایسی کہکشاؤں کا وجود بھی ظاہر کرتی ہیں کئی مرتبہ، جو کہکشائیں اپنے سے باہر مضبوط ریڈیو لہروں اور کواسارز یعنی انتہائی طاقتور لہروں کو خارج کرتی ہیں۔ دنیا کی جو سب سے بڑی سنگل ریڈیو ٹیلیسکوپ ہے 500 میٹر اپرچر کروی شیپ، یعنی کہ جیسے ہمارے گھروں میں ڈش اینٹینا ہوتا ہے اس طرح کی شکل کی ٹیلیسکوپ ہوتی ہے۔ یہ چین میں واقع ہے، اس کا نام فاسٹ ہے، 2016 میں یہ ڈیزائن کی گئی تھی۔ ہم جو ٹیلیسکوپس استعمال کرتے ہیں نا، ان میں ریفریکٹر اور ریفلیکٹر دونوں طرح کی ٹیلیسکوپس عام موجود ہیں، جبکہ کمبائنڈ ٹیلیسکوپ جو ہیں وہ بھی ان کا بھی استعمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک عام شخص جو ہے وہ دیکھ کر دونوں میں فرق اس طرح کر سکتا ہے کہ جو لمبی ٹیوب والی ٹیلیسکوپ ہے لائک دس، لمبی ٹیوب والی جو ٹیلیسکوپ ہیں اگر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے تو یہ جو ہیں یہ ریفریکٹر ٹیلیسکوپس ہوتی ہیں، اور جو چھوٹے سے ڈرم کی طرح کی نظر آنے والی ٹیلیسکوپ ہوتی ہیں لائک دس ون، یہ جو انسی ہیں یہ ریفلیکٹر ٹیلیسکوپس ہوتی ہیں۔ لکیلی میرے پاس یہ دونوں پڑی ہوئی تھی تو میں ان کو آپ کو دکھا سکا ہوں، میں ویسے تصویر بھی لگا دوں گا اگر اس کے علاوہ کسی ماڈل کو دیکھنا چاہیں تو۔ ریفریکٹر جو ہیں اور اس کے علاوہ کمبائنڈ ٹیلیسکوپس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے تو میں نہیں دکھا سکتا، معذرت۔ تو جو کمبائنڈ ٹیلیسکوپس ہیں وہ اس کے علاوہ ہوتی ہیں، شکل میں تقریباً ایسی ہوتی ہیں لیکن ان کا اندر سے جو مشینری ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر ان میں جو فرق ہے، ریفریکٹر ٹیلیسکوپ میں جو ہے وہ کنکیو اور کنویکس لینس کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ریفلیکٹر جو ٹیلیسکوپ ہیں جس سے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، اس کے اندر میرر کا استعمال کیا جاتا ہے اور جو روشنی ہے وہ مڑ کر واپس آئی پیس کے اوپر آتی ہے۔ تو وہ مڑ کر واپس آئی پیس پہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا امیج الٹا نظر آتا ہے، یعنی کہ اگر آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا جو کریٹر نیچے کی طرف ہوتا ہے بڑا، وہ اگر آپ ریفلیکٹر ٹیلیسکوپ سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو اوپر کی طرف نظر آئے گا، یعنی کہ آپ کو وہ الٹا نظر آئے گا۔ عام دیکھنے سے چیزیں ایسی نظر آتی ہیں لیکن کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے۔ جتنا بڑا لینس اور مرر ہوگا یعنی اس کا ڈایا جتنا زیادہ ہوگا اور جتنی فوکل لینتھ ہوگی، ٹیلیسکوپ اتنی روشنی کو منعکس کرے گی اور اچھا رزلٹ پیش کرے گی، اچھا نظارہ دیکھنے کو ملے گا، آبجیکٹ کی ڈیٹیلز اس کی تفصیلات زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ مختلف شکلوں اور ماڈلز کی بنیاد پر ٹیلیسکوپس کے مختلف نام دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں، جیسے کہ ڈوپسونین وغیرہ ہیں۔ ٹیلیسکوپ کا ایک جو بہت ضروری حصہ ہے اس کو آئی پیس کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ آنکھ لگا کر ہم آنے والی روشنی کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بھی مختلف سائز ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر استعمال ہونے والے جو سائز میں 20 mm سے لے کے 10 mm تک کے درمیان دیکھا جاتا ہے۔ یہ کا فرق ہے، جتنا چھوٹا ہوتا جائے گا اتنا ہی جو آبجیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا سائز بڑا ہوتا جائے گا اور روشنی کم ہوتی جائے گی۔ کچھ ایسی کمپنیز بھی ہیں جو چھوٹے سائز کے آئی پیسز میں بھی اچھی روشنی کو جمع کر لیتی ہیں، لیکن بہرحال فرق پڑ ہی جاتا ہے جب آپ بڑے سے چھوٹے آئی پیس کی طرف آتے ہیں تو۔
ان تینوں طرح کی یعنی کہ ٹیلیسکوپس جو دنیا میں آبزرویشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، یہی 3 طرح کی استعمال کی جاتی ہیں۔ یہاں ایک خاص بات ضروری ہے جو بتانا چاہوں کہ ہم آئے روز جو اسپیس سے متعلق انٹرنیٹ یا فیس بک پر تصاویر دیکھتے ہیں، جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ سے بنائی گئی تصویریں ہیں، سیاروں اور نیبولاز کی اور کہکشاؤں کی اور ان میں بڑے خوبصورت رنگوں کی، تو یہ سب کچھ ایسٹرو فوٹوگرافی کا کمال ہوتا ہے، جس کے لیے انہی ٹیلیسکوپس کے ساتھ مخصوص کمپیوٹرائزڈ ماؤنٹس جس میں اسٹار ٹریکرز وغیرہ شامل ہیں، گو ٹو ماؤنٹس ہوتے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مخصوص جو ہیں وہ کیمراز اور اکوپمنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی مدد سے ان تصاویر کو لینے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ ان کو تصاویر لینے کے بعد ایک خاص قسم کے سافٹ ویئرز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں اسٹیکنگ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، اور ان کی جو ویژن وغیرہ ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے مختلف سافٹ ویئرز کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر ایک الگ اور وسیع فیلڈ ہے جو عام فوٹوگرافی سے کافی ہٹ کے عام آبزرور کو جو ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس بھی اور مختلف جگہوں پہ جاتے ہوں گے، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ جب کسی آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہی نظر آتا ہے، سوائے ان ستاروں کے جن کی روشنی خود سے الگ رنگ کی مطلب نظر آتی ہے، جیسے بیت الجوز کی اگر ہم بات کریں تو وہ ریڈ کلر کا ہے، کچھ ستارے نیلے رنگ کے ہوتے ہیں، سیاروں کے اوپر مختلف کلرز نظر آتے ہیں، تو وہ ان کے اپنے کلرز ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ادروائز جب ہم گلیکسیز کی بات کرتے ہیں اور جب ہم نیبولاز کی بات کرتے ہیں تو اس کو عام آنکھ سے دیکھیں تو وہ بلیک اینڈ وائٹ نظر آتے ہیں، جبکہ ان کے اندر جو کلرز ہمیں انٹرنیٹ پر موجود تصاویر میں دیکھنے میں ملتے ہیں وہ اس کے بعد کے کمالات ہوتے ہیں، اور وہ کئی گھنٹوں کا ڈیٹا ہوتا ہے جس کو اکٹھا کر کے وہ ایک تصویر بنائی جاتی ہے، اور وہ بہت محنت طلب کام ہے۔ خلائی ایجنسیوں کے زیر استعمال ٹیلیسکوپس کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے کچھ استعمال جو ہیں وہ ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں اپنے اس لیکچر میں۔ تو آج کے اس لیکچر میں جو ہم نے جانا ہے اس کو اگر میں چند پوائنٹس میں بیان کروں تو وہ یہ ہوگا کہ کائنات کی تاریخ اور ساخت کو سمجھنے اور دور دراز کی کہکشاؤں اور کائناتی مظاہر کا مشاہدہ کرنے اور ہمارے جو نظام شمسی ہے اس سے باہر سیاروں کا پتہ لگانے اور ان کی خصوصیات جاننے، اسپیشلی ان کی خصوصیات جاننے کے لیے، رہائش کی علامات کے لیے ان کے ماحول کا تجزیہ کرنے، اور ہماری جو ملکی وے ہے اور ہمسایہ کہکشائیں ہیں ان کی تحقیقات کے لیے ستاروں کی تشکیل، سپر نووا اور بلیک ہولز کا مطالعہ کرنے کے علاوہ کائنات کے بڑے پیمانے پر ڈھانچے کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اور کائنات میں جو تاریک مادہ اور تاریک توانائی ہے اس کی جانچ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ سب ٹیلیسکوپس کے کمال ہیں اور سائنس کے کرامات ہیں جو اس نے ایسی چیزیں ہمیں بنا کر دے دی ہیں کہ ہم دور دراز کی چیزوں کو بھی دیکھ کر اس وسیع کائنات کے جو ہیں وہ رنگوں کو دیکھتے ہیں، اس وسیع کائنات کی وسعتوں میں کھو جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور دے کر ہی گیا ہوگا، اور اگر کوئی سوال ہو تو یہاں والے لوگ فوراً پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ میں آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرنے کا باعث ضرور بناؤں گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔